الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک آیت کا سمجھنا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ زمین آسمان میں جتنی چیزیں، اس سے بہتر ایک آیت کا سمجھنا ہے۔ تو غور سے، توجہ سے آدمی سنے۔ اگر غور سے، توجہ سے آدمی سنتا ہے تو فقط سننے سے ہی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، توجہ سے سننے سے۔
اور قرآن پاک سننے سے مسلمانوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ خاموش ہو جاؤ گے، توجہ سے سنو گے تو تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلدی کرو، مغفرت کی طرف جلدی کرو، جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ کی لفظ کی معنی مفسرین نے مغفرت کی معنی 7 معنی کی ہے مفسرین نے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ مغفرت کی معنی کیا ہے؟ دوڑو مغفرت کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، باری تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ مفسرین نے 7 قسم کی معنی کی ہے، جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں حضرت ابن عباس بھی ہیں، جس میں حضرت عثمان ذی النورین بھی ہیں، جس میں حضرت سعید بن مسیب بھی ہیں، جس میں ابو العالیہ بھی ہیں، جس میں ضحاک بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کی، مغفرت کی معنی کی فرائض۔ یاد کرنا، جلدی کرو، فرائض کی طرف جلدی کرو، فرائض میں کوتاہی نہ کرو، نماز میں کوتاہی نہ کرو۔ جلدی کرو فرائض کی طرف، جو آپ کے اوپر جو لازم ہے، جو آپ کے اوپر فرض مقرر ہے، اس کی پر جلدی کرو۔ فرائض بہت سے ہیں، آپ خود اندازہ لگیں کون سے فرائض ہیں۔ حقوق اللہ بھی اس میں آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ نماز ہے تو نماز، روزہ ہے تو اس میں جلدی کرو، والدین کی اطاعت میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، بیٹی جوان ہے تو شادی کرانے میں دیر نہ کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو فرائض کی طرف، ایک معنی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کر رہے ہیں جلدی کرو اسلام کی طرف، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت عثمان ذی النورین معنی فرما رہے ہیں مغفرت کی معنی اخلاص کی طرف جلدی کرو۔ کہ دو نا سبحان اللہ، اخلاص کی طرف، ریا نہ ہو، نمو نہ ہو، تصنع نہ ہو۔ جو بھی عبادت کرے، چاہے کہ آپ کے نظر میں چھوٹی سی عبادت ہے، اگر آپ اس میں اخلاص سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر، ہو سکتا ہے چھوٹی سی عبادت جو آپ کی نظر میں آپ کی اخلاص کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اخلاص کی طرف جلدی کرو۔ جلدی کرو تکبیر اولا کی طرف،
نماز میں سستی نہ کرو، کیا مانا نماز کا وقت ہو جائے پہلی صف میں پہلی تکبیر اولا میں شامل ہو جاؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، تکبیر اولا میں جلدی کرو. مزے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، وضو پر بیٹھے ہوئے گپ شپ لگ رہی ہے، کمرے میں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگی ہوئی ہے، گھر میں گپ شپ ہو رہے، نماز تیار ہے. اللہ کے بندے نماز کا وقت ہو چکا ہے، پہلی تکبیر اولا آپ سے بہت ہو جائے گی، نماز میں پہنچ جاؤں گا. تکبیر اولا میں آدمی سستی نہ کرے. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطاعت کی طرف جلدی کرو، اطاعت کی طرف، فرمانبرداری میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. آئی بات سمجھ میں؟ امام زہاق فرماتے ہیں جلدی کرو جہاد کی طرف. تب کہہ دو نا سبحان اللہ، جہاد کی طرف جلدی کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، توجہ کریں، ایک آیت کا سمجھنا زمین اور آسمان سے میں جتنی چیزیں ان سے بہتر ہے ایک آیت کا سمجھنا. حضرت ابن مسعود کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 7 معنی نکل رہی ہے مغفرتن سے. جلدی کرو جہاد کی طرف. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یاد ہے؟ اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد کر لے. یا اللہ دنیا میں حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. آخرت کی حسنہ جنت ہے، آخرت کی حسنہ جنت ہے. یاد ہے؟ پہلی حسنہ کیا ہے؟ یا اللہ دنیا میں حسنہ دے. آخرت کی حسنہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یا اللہ آخرت میں بھی حسنہ دے، مانا آخرت میں جنت دے دے. پہلی حسنہ کیا ہے؟ جو کوئی یہ کہتا ہے نا یا اللہ دنیا میں مجھے گاڑی دے، دنیا میں بنگلہ دے، مکان دے دے، تو دنیا میں ان کو ملے گا، وہ ملے گا جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا، اس کی تقدیر میں. اس کے کہنے سے یہ نہیں ملے گا گاڑی بھی ملے یہ بھی ملے، نہیں، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ملے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، تو آخرت والی نیکی تو جنت ہے، آخرت میں اس کو جنت ملے گی. دونوں کی باتیں کر رہا ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. جو فقط دنیا کی بات کر رہا ہے دنیا میں دے دے، لا خلاق فی الآخرہ، آخرت میں کوئی اس کو حصہ نہیں ملے گا. جو آخرت میں کوئی حصہ، دنیا کی بات کر رہا ہے نا. اگر کوئی یہ کہتا ہے دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، تو پہلی حسنہ سے علماء کرام نے مختلف معنی لکھی ہیں. مفسرین نے پہلی حسنہ یا اللہ رزق حلال دے، رزق حلال دے، یا اللہ نیک گھر والی دے دے، یا اللہ نیک صالح اولاد دے دے، یا اللہ دین کی سمجھ دے دے. کہہ دو نا سبحان اللہ. یا اللہ دین کی سمجھ دے دے، یا اللہ نیک صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، محبت کرنے کی توفیق دے دے، ان کے ساتھ بیٹھے. یہ حسنہ کی معنی جس طرح آپ نے مغفرت کی معنی سمجھی، اس طرح حسنہ کی معنی بھی سمجھے. اور تقریباً 1 سال پہلے میں نے بات کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو. اور آخری معنی، اتنی ساری معنی حسنہ کی، پہلے حسنہ کی، آخری معنی کیا ہے؟ یا اللہ دنیا میں حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. دنیا میں حسنہ دے کیا معنی؟ دین کے دشمنوں پر غلبہ دے دے. جس طرح مغفرت کی معنی آخری معنی کیا ہوئی؟ معنی دونوں جہاد کی طرف. اسی طرح حسنہ کی آخری معنی کی مفسر نے کی، کیا معنی کی ہے؟ کیا معنی؟ دین کے دشمنوں پر غلبہ دے دے.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مفسرین کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. کیا کیا نکات نکالے, کیا کیا راز نکالے ہیں عزیزوں. آئی بات سمجھ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, جہاد قیامت تک جاری. گزشتہ جمعے میں فقط ایک جملہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. حضرت ام عمارہ کا واقعہ آپ نے سنا, اس کی بہادری کا واقعہ سنا جو جنگ احد میں شریک تھی. بی بی صفیہ کا رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا, جذبہ جہاد سنا. بی بی خولہ کا میں واقعہ سنا, حضرت زرار کی بہن, شاید آپ کو یاد ہو. صحابیات کا واقعات آپ نے سنے, ان کا اتنا جہاد تھا, وہ جہاد میں شریک تھی. ماضی قریب کے واقعات جو تھوڑا عرصہ پہلے واقعات, وہ آپ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب مختصر طریقے سے صرف توجہ کی ضرورت ہے. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. احمد شاہ عبدالی افغانستان کا حکمران, کہ دو نا سبحان اللہ, رحمت اللہ علیہ. مرہٹوں کا دور تھا ہندوستان میں, ان کا غلبہ ہو رہا تھا. توجہ, مرہٹوں کا غلبہ ہو رہا تھا, اٹک تک پہنچ گئے. کون؟ مرہٹے. افغانستان میں احمد شاہ عبدالی اجلاس بلایا, گھر کے آنگن میں اجلاس بلایا, جرگہ بلایا کہ مرہٹے, یہ ہندو قسم کے لوگ, یہ فتح کرتے, ہندوستان فتح کر کے اٹک تک پہنچ گئے ہیں. اب ایسا کرتے ہیں, مشورہ یہ ہوا کہ کندھار کے آس پاس ایک قلعہ بناتے ہیں. کندھار افغانستان کا, توجہ کریں, قلعہ بناتے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی, جرگہ ہو رہا ہے گھر کے صحن میں, آگے اندر گھر ہے, یہ بات ہو رہی ہے. تو زنان خانے سے آواز آئی, کٹ کٹ کی آواز آئی. تو احمد شاہ عبدالی گھر گیا, توجہ, گھر گیا. والدہ کہنے لگی, والدہ نے یہ بات سن لی, والدہ نے یہ بات سن لی کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے, مرہٹے آئے, اٹک تک پہنچے ہیں, ہم کندھار کے آگے قلعہ بناتے ہیں. تو والدہ کہنے لگی کہ میں نے دودھ تمہیں اس وجہ سے پلایا تھا, میں نے دودھ اس وجہ سے پلایا تھا. اماں کیا بات ہے؟ احمد شاہ عبدالی کہنے لگا, اماں کیا بات ہے کہ بزدلی کی وجہ سے تمہیں دودھ پلایا تھا؟ کیا مانا؟ قلعہ تم بنا رہے ہو تاکہ چھپ جاؤ, دشمن سے چھپ جاؤ, دفاع کرو اپنا, اس وجہ سے دودھ نہیں بنایا تھا کہ تم قلعے میں چھپ جاؤ, دشمن آ جائے تو چھپ جاؤ, اس وجہ سے نہیں بنایا تھا. اماں کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرو, ہندوستان جا کر دشمن کا مقابلہ کرو, سمجھا نہیں؟ دشمن کا مقابلہ کرو, اگر نہیں کرو گے تو دودھ معاف نہیں کروں گی. احمد شاہ عبدالی کی اماں صبر کر, فوج کو تیار کیا, انڈیا گیا, ہندوستان جا کر مرہٹوں کو شکست دے دی, کمر توڑ دی. کہہ دو نا سبحان اللہ. وہ عورتوں میں جذبہ, یہ ماضی قریب کا واقعہ, عورتوں میں یہ جذبہ تھا کہ جہاں بیٹھو چھپ جاؤ, یہاں چھپ رہے ہو,
جا کر وہاں لڑو. وہاں لڑائی کی اور ان کو شکست دے دی. کس نے؟ احمد شاہ ابدالی نے. آ جائیں فلسطین کے مسئلے پر. عزیز پڑھو سبحان الذی اسرا، کہ دونوں سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کے پاؤں مبارک مسجد اقصی میں پہنچے. مسجد اقصی قبلہ اول، مسلمانوں کا قبلہ اول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. کتنے؟ 17 مہینے. مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول. یہ زمین مسلمانوں کی، زمین مسلمانوں کی. اسرائیل ناپاک نے آ کر قبضہ کیا، مسلمانوں کو نکالا. ترک کا دور تھا، عثمانی دور تھا، آخری دور تھا. حکومت ترکی چل رہی تھی، مسلمانوں کو نکالا. مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں کہ اتنے سالوں تک، صدیوں تک جو قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اب ایک ناجائز اسرائیل آ کر ناجائز اسرائیل نے قبضہ کیا ہے کہ اتنی ہمت نہیں کہ مسلم چھوڑا دے، آزاد کرائیں. وہ جذبہ جہاد کہاں گیا؟ کتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے عزیزو. 2 ہفتے گزر چکے، مسلسل بمباری چل رہی ہے. 1000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں شہید ہو چکی. وہ عورتیں جو حاملہ تھی وہ بھی شہید ہو چکی. اسپتالوں پر بمباری. کسی قانون میں یہ نہیں. جو کافروں کے پاس جو قانون ہے ان کے قانون مطابق بھی اسپتالوں پر بمباری نہیں کرتی. مساجد پر بمباری کی، 25 مساجد شہید ہو چکی ہیں عزیزو. تو قرآن پاک بھی شہید ہو چکے ہوں گے نا. کیا کمال ہے عزیزو مجاہدین کا. سلام ہے ان ماؤں کو، ان ماؤں پر سلام ہے عزیزو جو ایسے بہادر بچوں کو جنہوں نے جنم لیا. 70 سال ہو گئے، 70 سال سے مجاہدین لڑ رہے، اسرائیل کے خلاف لڑ رہے. اور امریکہ کھلم کھلا حمایت کر رہا ہے. امریکہ کھلم کھلا وہ سفارتی آداب کو پسے پش ڈال دیا. کتنے حکمران، کتنے وزراء اسرائیل پہنچ چکے اور اسرائیل کو تسلیاں دینے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، برطانیہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، فرانس کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جرمنی کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بحری بیڑا پہنچ چکا ہے، 100 سے زیادہ طیارے اس پر موجود ہیں، اسلحہ پہنچ چکا ہے، کارگو طیارے پہنچ چکے ہیں امریکہ کے. امریکہ تو وہاں پہنچا، برطانیہ بھی وہاں پہنچا، بڑے بڑے لیڈر کافروں کی تسلی کے لیے اسرائیل میں پہنچے. بتاؤ، یہ تو بتاؤ کوئی مسلمان ملک فلسطین پہنچا؟
فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حمایت کے لیے، تسلی کے لیے کوئی پہنچا؟ بتاؤ آپ، ان کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے۔ یاد رکھو تمہاری باری بھی آئے گی۔ یہ کافر، یہ امریکہ، یہ اسرائیل ایک ایک کو مار ڈالیں گے۔ امریکہ ایران کو ختم، افغانستان کو ختم کیا، تباہ برباد کیا، 20 لاکھ سے زیادہ شہید ہو گئے۔ لیبیا کو ختم کیا، عراق کو ختم کیا۔ مسلمان ابھی تک خاموش ہیں، ابھی ایک نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ایران کہہ رہا ہے چند گھنٹوں میں ہم فیصلہ کریں گے۔ ترکیہ کہہ رہا ہے بھائی آدھے گھنٹے کے اندر نوٹس پر فوج کو کہا ہے تیار ہو جاؤ۔ ابھی تیاری ہو رہی ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ مصر نے اپنی سرحد بند کر دی ہے، اردن نے اپنی سرحد بند کر دی ہے۔ ارے ظالموں، سرحد تو کھولو، کھانے پینے کا سامان تو پہنچاؤ وہاں۔ جو لاشیں تڑپ رہی ہیں، نہ پانی ہے نہ بجلی ہے وہاں۔ کیسی تمہاری انسانیت ہے، کیسی تمہاری مسلمانی ہے؟ استغفر اللہ ربی میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے دے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس موقع میں بھی، جہاد کے موقع پہ بھی، سمجھا نہیں، جہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف زخمی ہیں، مجاہدین نے اخلاقی روایات کو برقرار رکھا۔ سارے کہہ دو نا، اخلاقی روایت کو برقرار رکھا۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، یہودی لڑکی ہے، وہ مسلمانوں نے یرغمال ان کو بنایا ہوا ہے، اور ان کو ہاتھ میں زخم ہے، ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کی خیالداری کر رہے ہیں۔ یہودی بچوں کو جو مسلمانوں کے قبضے میں، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ جذبہ تو دیکھو، اخلاق تو دیکھو۔ اور وہ ان کے بعد، یہودیوں کے بعد جو مسلمان، ان کے اوپر ایسے تانے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملے تانے ہوئے۔ اخلاقی روایت بھی کوئی ہوتی ہے؟ ریڈلی کا واقعہ آپ بھول گئے؟ کیا مجاہدین تھے 20 دن جو ریڈلی برطانیہ کی افغانستان کے طالبان کے دور میں جو قید میں رہی، جب پشاور پہنچی تو صحابیوں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، طالبان نے کیا تمہارے ساتھ کیا تمہارے ساتھ؟ سارے اس میں دیکھے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے، کوئی بات بن جائے۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ ریڈلی نے کیا جواب دیا کہ مجھے 20 دن تک جیل میں رکھا، جس طرح بھائی اپنے بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح مجاہدین نے میری حفاظت کی۔ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا میرے طرف۔ یہ امکان لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ طالبان کی بدری فوج وہاں پہنچے، ہو سکتا ہے ترکی کی فوج وہاں پہنچے، لیکن یہ امکان کم ہے کہ پاکستان کھلم کھلا حمایت کرے۔ مذمت بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے کافروں کے چمبے میں ہم آ گئے کہ کھلم کھلا مسلمانوں کی ہم حمایت نہیں کر سکتے، تو مقروض ہے نا، تو مقروض کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے لیے طاقت تیار کرو. کہ دو نا سبحان اللہ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی بھی ہو سکے طاقت. حیران ہے دنیا، حیران ہے کہ یہ مجاہدین کیسے ہمارے ملک میں پہنچے. وہ چھتریوں پر، وہ گیس کی جو خود بنائی ہوئی سیکلیں ہیں ان پر اڑ رہے ہیں. وہ کافر یہودی دیکھ رہے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کو نشانہ بنائے. ہمت نہیں ان میں. ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو ڈراؤ. اتنا ان کے اوپر روب طاری ہو گیا کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر رہے. کہ تم آ رہے ہیں، دشمن آ رہے ہیں، تمہارے پاس آ رہے ہیں، چھتریوں پر اتر رہے ہیں، اٹھا کر گن ان کو مارو. یہ ہمت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روب طاری کر دیا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد پر شوق دلائے. یہ کس کے لیے عزیزو؟ اتنا تو یہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو رابطہ تو دے دے. یہ دوائی تو وہاں پہنچے جو مجاہدین، سمجھا نہیں، جذبہ جہاد میں سرشار ہیں، وہ تو وہاں پہنچ جائیں. خود نہیں جا سکتے تو دوسروں کو راستہ تو دے دے. دوسروں کو راستہ بھی نہیں دے رہے. الا ان نصر اللہ قریب. کہتے ہیں سبحان اللہ. اے مجاہدین اسلام، اے فلسطینوں کے مسلمانوں، مجاہدینوں، اللہ کی مدد آ رہی ہے. جو اللہ کی مدد آ رہی ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. تھوڑی سی جماعت تھوڑی سی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. تھوڑے ہیں تعداد میں، تھوڑے ہیں ہزاروں کی تعداد اور لاکھوں کی تعداد میں، بڑے بڑے اسلحے ہیں، بڑے بڑے بمبار تیار ہیں. اتنا ہے کہ ثابت قدم رہو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، مضبوط رہو. اللہ کی مدد آ رہی ہے، ثابت قدم رہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں. 3 قسم کے آدمی اللہ کی ضمانت میں ہیں. کون سے؟ ایک وہ شخص جو مسجد میں آ رہا ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے. دوسرا وہ شخص جو گھر میں داخل ہو رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھر میں داخل ہوا، کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آ جاتے سلام نہیں دیتے. بولے ارے باہر سے آئے اور ڈیوٹی کا السلام علیکم پڑھو. یہ ہمت نہیں ہوئی. گھر میں اگر آدمی جائے تو السلام علیکم پڑھے. جب آدمی السلام علیکم کہے گا تو اللہ کی زبان میں آ جائے گا. کہو آج سے پہلے اگر نہیں پڑھا تو آج کے بعد تو پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر میں جائیں تو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کتنے شخص ہو گئے؟ 2. تیسرا وہ شخص جو مجاہد ہے، جہاد میں شریک ہے، وہ بھی اللہ کے ضمان میں ہے. 3 شخص اللہ کی ضمانت میں ہیں. مسجد میں آنے والا اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم پڑھنے والا اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. جو جہاد میں شریک ہے، مجاہد ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں راحت میں ہوں گی. بس آخری حدیث ختم کر رہا ہوں. 3 قسم کی آنکھیں راحت میں ہوں گی، فرحت میں ہوں گی. کون سی آنکھیں؟ کون سی آنکھیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، عین غضت عن محارم اللہ، عین حرست فی سبیل اللہ. کہتے ہیں سبحان اللہ. 3 قسم کی آنکھیں راحت میں ہوگی جب ہر طرف
آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، ہر آنکھ اشک بار ہوگی۔ اس ماحول میں، اس لمحے میں تین قسم کی آنکھیں فرحت میں ہوں گی، کوئی غم، کوئی مایوسی، کوئی غم، کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ کون سی قسم کی آنکھیں؟ تین قسم کی آنکھیں کون سی؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی۔ کیا جواب دوں گا؟ ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اللہ کے آگے میں کیا جواب دوں گا؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ، عین غضت عن محارم اللہ، دوسری وہ آنکھ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تھا ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کہتے نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا، دو قسم کی۔ تیسری عین باتت حرست فی سبیل اللہ، تیسری وہ قسم کی آنکھ ہے جو مجاہد ہے جہاد میں کھڑا ہے کہ دشمن حملہ نہ کرے، تیسرے قسم کی وہ مجاہد کی آنکھ ہے۔ یہ تین قسم کی آنکھیں فرحت میں ہوں گی، باقی ہر آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوں گے۔ عزیزوں، ہمارے اوپر یہ لازم ہے ہم مجاہدین کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ کس طرح شریک ہو جائیں؟ ایک تو مجاہدین کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہو جائیں، مجاہدین کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرماؤ، ایک تو یہ کریں، دوسری یہ کریں، یہ کام کریں۔ اور آسان کام ہے عزیزو، جو امریکہ اور اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں، کیا مانا؟ ان کی طرف بائیکاٹ کریں، ان سے بائیکاٹ کریں۔ بھئی امریکہ کی چیز ہے، یہ اسرائیل کی چیز بنی ہوئی چیز ہے، ان سے بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، انشاءاللہ اپنے خالق اور مالک میں امید ہے، تو یقیناً انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ یہ 15ویں صدی اسلام کے غلبے کی صدی ہے، جو 15ویں صدی اسلام کے غلبے کی صدی ہے، انشاءاللہ غلبہ ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سست نہ بنو اے مسلمانوں، سست نہ بنو، غمگین نہ بنو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، انشاءاللہ مسلمان غالب ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ